اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ, اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے. ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی, طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے, وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام, اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا. تو وہ کیا سکھاتے ہیں, آرڈر از آرڈر. ان کو پتا ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ, اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے. کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں, اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات, قریب بھی نہ پھٹکے. اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, مینا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے. تو یہ اللاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو, جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ, اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں, ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے مینا جا رہے ہیں, مینا سے پھر عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے, نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے, پھر رمی. یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, جو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہے, تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ, ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے, ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہاں کنکری مارنی ہے. نہ وہاں شیطان ہے نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف
اوپر اوپر سے ایمان رکھتے ہو یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو. اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے, یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جبھی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں, صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, تو جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ, سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا, اس سال بھی ارادہ ہے. بہت اچھی سروسز دیتے ہیں, لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں. یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے, یہاں چپ رہنا ہے, شور نہیں مچانا, بالکل ایک لفظ نہیں بولنا. انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے بالکل چپ, تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو دہی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو کھانا صحیح نہیں مل رہا. اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی بس چپ ہی رہنا ہے ورنہ حج ضائع نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہاں چپ رہو لیکن ادھر آ کے بول دیا کرو, واپس آ کے لوگ پھر واپس آ کے نہیں بولتے. لیکن ان کا جو میں نے دیکھا جب میں نے حج کیا ان کے ساتھ, تو الحمدللہ بہت اچھی سروسز تھیں. پھر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا ہے کسی کو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور اسے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.